الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صبر و رضا و صدق کے پیکر حسن میاں، صبر و رضا و صدق کے پیکر حسن میاں، نوری میاں کے نور کا مظہر حسن میاں، نوری میاں کے نور کا مظہر حسن میاں، بے شک امین و اشرف و افضل و نجیب ہیں، بے شک امین و اشرف افضل نجیب ہیں یہ جو آپ کے ماہ و اختر حسن میاں، ہیں یہ جو آپ کے ماہ و اختر حسن میاں۔ حافظ مزہ تو جب ہے کہ یوں ہو بسر حیات، حافظ مزہ تو جب ہے کہ یوں ہو بسر حیات، دل میں حسن میاں ہو تو لب پر حسن میاں، دل میں حسن میاں ہو تو لب پر حسن میاں۔ ارے کون حسن میاں؟ ارے وہی حسن میاں جو میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کے پیر خانے کے ایک مشہور بزرگ یعنی مرشد اعظم ہند حضور احسن العلماء مجدد برکاتیت قطب مارہرہ تلمیذ خلیل العلماء حضرت علامہ شال مفتی سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج کی یہ محفل مبارکہ فاتحہ چہلم شریف حضور شہزادہ حضور احسن العلماء گلے گلزار برکاتیت حضرت سید محمد افضل میاں قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ حضور قبلہ فضل ملت سید محمد افضل میاں قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند آپ کے سامنے باتیں بیان کرتا ہوں جو کہ حضور قبلہ آغا جان خلیفہ حضور احسن العلماء نے اپنی خوبصورت کتاب تذکرہ مشائخ برکاتیہ میں جمع فرمائی ہیں۔ حضور قبلہ آغا جان کی اسی مقالے میں سے لکھی ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے پھر انشاءاللہ خصوصی خطاب کے لیے ہمارے حضرت تشریف لائیں گے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ حضور قبلہ آغا جان اپنی کتاب تذکرہ مشائخ برکاتیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت افضل میاں یعنی آج جن کے اصالِ ثواب کے لیے جن کی فاتحہ چہلم شریف میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور میری تو یہ نیت ہے بلکہ میرا یہ ذہن ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ ایسے بزرگوں کی اولاد کی محفل اصالِ ثواب میں حاضری سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے معاملات میں آسانی عطا فرمائے گا، ہماری دین بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہمیں اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ کیوں نہ فرمائے؟ ارے یہ وہ گھرانہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ذرا اونچا کہہ دو نا سبحان اللہ، ایک اور بار کہیں سبحان اللہ، فیض برکات و رضا جاری رہے گا۔ حضور قبلہ افضل میاں صاحب حضور شہزادہ احسن العلماء میرے پیر و مرشد حضور مرشد اعظم ہند کے تیسرے صاحبزادے ہیں۔ سب سے پہلے صاحبزادے حضور قبلہ تاج المشائخ مدد ذلہ، پھر حضور قبلہ شرف ملت مدد ذلہ، پھر آپ فضل ملت حضرت سید افضل میاں برکاتی جن کی فاتح چہلم میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ سب سے آخری شہزادے حضور رفیق ملت مدد ذلہ۔ حضور افضل ملت حضرت افضل میاں برکاتی علیہ رحمہ کی جو پیدائش ہے وہ 11 مارچ 1964 کو مارہرہ مطہرہ میں ہوئی، اور آپ نے قرآن کریم اپنے گھر کے عظیم بزرگوں سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی، اور آپ بھی اپنے برادر محترم جناب اشرف میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کی طرح اردو میڈیم سے سول سروسز میں آپ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے ملک کی جانب سے وہاں کے صدر جمہوریہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور آپ اپنے دوران جب آپ تعلیم تھے، جب آپ ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، جبھی سے آپ بڑے لائق و فائق تھے، اور آپ جو ہے بہت سارے پروگرامز میں، کانفرنسز میں، اور جو
انعقاد کیے جاتے ہیں طلباء کے لیے پروگرام، اس میں آپ سر فہرست نظر آتے تھے۔ یعنی ایجوکیشن کے دوران ہی وہ طالب علم کتنا پیارا ہوگا جو اپنے دوران طالب علمگی کے اندر ہی معاملات میں آگے بڑھتا جائے اور کچھ سیکھتا جائے۔ اسی طرح جب آگے بڑھے گا نا تو زمانہ بھی انشاءاللہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، اس کو پیار محبت سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو عظیم ایک یونیورسٹی بنی ہے وہاں پر البرکات یونیورسٹی کے نام سے، آپ اس کے فاؤنڈر ممبر بھی ہیں اور آپ نے بڑی کاوشیں اس کے لیے فرمائی ہیں۔ الحمدللہ وہاں پر آج تعلیم کا سلسلہ بڑے بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے جب معاملات آتے ہیں نا، بہت سارے معاملات میں کچھ پیچیدگیاں بھی آتی رہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلسلہ وہاں پہ بنایا کہ حضور فضل ملت نے اپنی تمام کاوشیں آپ نے فرمائی البرکات کے حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور افضل ملت کو تحریر اور تقریر دونوں میں، تحریر میں بھی اور تقریر میں بھی بڑا ملکہ حاصل تھا آپ کو۔ آپ جب کہیں جمع ہو جاتے کسی پروگرام کے اندر تو حضور فضل ملت علیہ رحمہ اپنی تقریری میدان میں بھی اور تحریری میدان میں بھی ایک بڑی مثال آپ رکھتے تھے۔ حضور قبلہ آقا جان نے اور بھی مزید باتیں اس میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خداداد صلاحیتوں کے علاوہ آپ کہانیاں اور سوانح خاکے جو ہوتے ہیں اس کے بھی لکھنے میں آپ بڑے ماہر تھے، اور حضور قبلہ افضل میاں صاحب کا حلقہ بھی بہت وسیع ہے، اور آپ اپنے اخلاق متحرک اور پیاری طبیعت کے بنا پر اپنے افسران کے حلقے میں بہت مشہور بھی ہیں۔ حضور فضل ملت کو حضور احسن العلماء نے خلافت و اجازت سے بھی نوازا تھا، اور آپ محکمہ پولیس کے بڑے اہم عہدوں کو آپ نے زینت بخشی ہے۔ آپ نے اپنے تمام مناصب و فرائض کو ایمانداری کے ساتھ اور فہم و تدبیر کے ساتھ آپ نے ذمہ داری اٹھائی، اور آپ کا نام آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ایک بڑا خوبصورت انداز میں، پیارے انداز میں اور ایمانداری کے لحاظ سے آپ کا نام وہاں پر پہچانا جاتا تھا۔ حضور فضل ملت نے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی آپ نے بڑا کردار ادا فرمایا، اور آپ سلسلہ قادریہ برکاتیہ کی ترویج و اشاعت میں اپنے دیگر برادران کے ساتھ سر فہرست نظر آتے تھے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور حضور فضل ملت علیہ رحمت و رضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات مزید بلند فرمائے اور آپ کے وسیلے سے ہم سب کا بھی بیڑا پار فرمائے۔ بہت ساری باتیں کرنے کی ہیں لیکن اسی پر گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی ہمارا تقریباً آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ حضور قبلہ آقا جان مدد ذلہ نے حضور فضل ملت سے ملاقات فرمائی ہے کراچی کے اندر، جب آپ یہاں پر تشریف لائے تھے اپنے بچپن کے دوران حضور قبلہ احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ، ان کے ساتھ حضور قبلہ آقا جان نے بھی کچھ وقت گزارا ہے اور بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا، ہم لوگ آقا جان کی بارگاہ میں یہاں پر حاضر رہتے ہیں، تو یہ فیض جو اوپر سے چلا آ رہا ہے آج آپ لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ کا غلام بنائے رکھے اور ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خانقاہ برکاتیہ ہمارے مطہرہ کا یہی پیغام ہے کہ مسلک حق، مسلک رضا پر سختی سے قائم رہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔